میرے محترم سامعین کرام اور صد گرامی قدر عزیز و بزرگوں بھائی اور دوستوں، پچھلے جمعے ہم نے خطبہ نکاح کے حوالے سے بات کی تھی۔ خطبہ نکاح کے اندر پڑھی جانے والی آیات، ان کا ترجمہ، ان کا پیغام ہمارے سامنے آیا تھا۔ اسی سلسلے میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خامند کو کیا ذمہ داریاں عطا فرمائی ہیں، مثالی شوہر کیسا ہوتا ہے، ایک شخص کو اپنے گھر میں کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ہمارے معاشرے میں کیا بے اعتدالیاں پائی جاتی ہیں، اور اس بارے میں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنت کیا ہے۔ ہماری جو آج کی گفتگو ہے یہ اس اعتبار سے بھی انتہائی اہم ہے کہ ان باتوں کو سیکھنا ایک مسلمان مرد پر فرض ہے۔ آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں یہ وہ علم ہے جس علم کا حاصل کرنا شادی شدہ مرد پر فرض ہے، اس مرد پر فرض ہے جو شادی کرنے جا رہا ہے، کیونکہ شریعت کا ایک ضابطہ ہے کہ انسان زندگی میں جو کرنا چاہتا ہے اس سے متعلق دینی علم کا حاصل کرنا فرض عین ہے۔ ایک آدمی تجارت کرنا چاہتا ہے، تجارت کا علم حاصل کرنا اس پر فرض ہے۔ ایک آدمی حج کرنا چاہتا ہے تو حج کے علم کا حاصل فرض ہے۔ ایک آدمی شادی کرنا چاہتا ہے تو نکاح و طلاق، شادی بیاہ سے متعلق دینی علم کا حاصل کرنا اس پر فرض ہے۔ تو ہماری جو آج کی گفتگو ہے اس میں جو علم ہے اس علم کا حاصل کرنا مسلمان مرد پر فرض ہے، لازم ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مرد بحیثیت شوہر، مرد کا بحیثیت شوہر جو طرز عمل ہے وہ افراط و تفریط پر مبنی ہے، اس میں اعتدال اور توازن نظر نہیں آتا۔ بعض مرد حضرات تو ایسے ہیں کہ جو گھر میں اپنے آپ کو ایک جابر حکمران سمجھتے ہیں، یعنی ان کا یہ خیال ہے کہ جب ہم گھر میں داخل ہوں تو سب کو سانپ سونگھ جانا چاہیے، اور گھر کے اندر میری حیثیت ایک مطلق العنان بادشاہ کی سی ہونی چاہیے کہ سارے میرے اشارہ ابرو پر تعمیل بجا لائیں اور میرے ایک حکم پر سب جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایک طرز عمل تو یہ ہے، اور ایسے مرد جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سب ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، بچے بھی چھپ جاتے ہیں، گھر میں ایک سناٹا چھا جاتا ہے کہ ابا جان آ گئے، اب کسی کی خیر نہیں ہے۔ ایک طرز عمل تو یہ ہے۔ یہ مرد حضرات بد زبانی بھی کرتے ہیں، گالی بھی دیتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں، اور مارتے بھی ہیں، بیوی پر بھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، بچوں پر بھی تشدد کرتے ہیں۔ ایک انتہا یہ ہے کہ مرد نے اپنے آپ کو ایک مطلق العنان بادشاہ سمجھ لیا اور سارے گھر والوں کو اپنی رعایا سمجھ لیا، اور اپنی بیوی کو اپنی نوکرانی یا باندی یا لونڈی سمجھ لیا۔ ایک انتہا یہ ہے، اور دوسری انتہا یہ ہے کہ
آدمی کو گھر والوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے پیسے لا کر دے دیے، اب میرا فرض ختم ہو گیا، میری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ بچے کیا کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، بیوی کی کیا ضروریات ہیں، اور اس کے علاج معالجے کے کیا معاملات ہیں، اسے ان ساری باتوں سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک انتہا یہ ہے، اور یہ مرد نہ اسے بیوی کی تعلیم و تربیت سے کوئی سروکار ہے، نہ اسے بچوں کی تعلیم و تربیت سے کوئی سروکار ہے، نہ اسے بچوں کی پڑھائی اور پرورش کا کوئی خیال ہے۔ بس اس نے پیسے کمانے کو اور پیسے گھر لانے کو اپنا اولین و آخرین مقصد سمجھ لیا ہے۔ ایسے حضرات نوکری کرتے ہیں تو صبح 7-8 بجے نکل گئے، شام کو اندھیرے میں واپس آئے، اور اگر تجارت کرتے ہیں تو 10-11 بجے گھر سے نکل گئے اور رات کو 10-11 بجے واپس آئے۔ انہوں نے پیسے کمانے کو بس اپنا کام سمجھ لیا، گھر کے معاملات، گھر کی ذمہ داریاں، گھر والوں کی تعلیم و تربیت، اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ دو انتہائیں ہیں جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ یہ دو انتہائیں ہیں۔ ایک طرف تو اتنا غصہ اتنا غصہ کہ غصے سے لال پیلے ہوئے بغیر بیوی سے بات نہیں کرتے، اور دوسری طرف بیوی کے اتنے فرما بردار، اتنے مطیع کہ بس اس کی زبان سے حکم نکلنے کی دیر ہے تو اس کی تعمیل میں لگ جاتے ہیں۔ جیسے حدیث شریف میں قیامت کی ایک نشانی یہ بیان کی گئی کہ آدمی اپنی ماں کا تو نافرمان ہوگا لیکن بیوی کا فرما بردار ہوگا۔ یعنی ایک ہے بیوی سے حسن سلوک اور ایک ہے بیوی کی اطاعت، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ بیوی سے حسن سلوک کرنا چاہیے، ابھی میں اس پہ آگے تفصیل سے بات کروں گا، لیکن بیوی کی اطاعت تو مردوں پر فرض نہیں ہے۔ بہت سے مرد حضرات نے یہ سمجھ لیا کہ ہم پر بیوی کی فرما برداری اور اطاعت بھی فرض ہے۔ ہرگز فرض نہیں ہے کہ وہ جو حکم دے اس حکم کی تعمیل میں لگ جائیں، وہ جو فرمائش کرے اس فرمائش کو پورا کرنے لگ جائیں، وہ جس تمنا کا اظہار کرے اس تمنا کی تکمیل میں زمین و آسمان کے خلابے ملانا شروع کر دیں، یہ مرد کے اوپر لازم نہیں ہے۔ ایک انتہا ہمارے ہاں یہ بھی ہے، یعنی ایک طرف تو وہ ہے جو نرم لہجے میں بیوی سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، اسے اپنی توہین سمجھتا ہے کہ لوگ مجھے رن مرید کہیں گے، زن مرید کہیں گے اگر میں بیوی سے اچھے طریقے سے بات کر لوں گا۔ اور دوسری طرف وہ ہیں کہ جو بیوی کی فرمائش کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ یہ حکم کرے اور میں اس کی تعمیل میں لگ جاؤں، یہ بھی غلط ہے۔ تو ہمارا معاشرہ بحیثیت مجموعی اس افراط و تفریط کا شکار ہے، اس انتہا کا شکار ہے۔ اسلام کی تعلیم توازن کی تعلیم ہے، اسلام کی تعلیم اعتدال کی تعلیم ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی ہمیں یہ سکھایا اور اپنی مبارک تعلیمات سے بھی ہمیں یہ سکھایا۔ میاں بیوی کے باہمی تعلق کی پہلی بنیاد ہے خیر خواہی، خیر خواہی، بھلا سوچنا۔ خامند اپنی بیوی کا خیر خواہ ہو، بیوی اپنے خامند کی خیر خواہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ یعنی اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے، خیر خواہ ہے، اس کے حق میں اچھا ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں سے یعنی اپنی بیویوں سے تم سب سے بڑھ کر اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ یعنی تم سب میں کوئی ایسا نہیں ہے
جو اپنے گھر والوں کے حق میں مجھ سے زیادہ اچھا ہو، حسن سلوک کرنے والا، خیر خواہ اور ان کے حق میں اچھائی سوچنے والا مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی اصول تو یہ سامنے آیا، اور اس حدیث مبارکہ کو ایک دو نہیں کئی محدثین نے اپنی کتابوں میں ذکر فرمایا ہے۔ یہ صحیح حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس سے یہ پتہ چلا کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اتنی اعلیٰ صفت ہے کہ ایسے شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں سے بہترین شخص قرار دیا، بہترین شخص۔ تو ایک تو سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب بیوی کے حق میں خیر خواہی کیا ہے؟ اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا، اس کی جائز خواہشات کو، اور نکاح کے ذریعے جو ذمہ داری ایک مرد قبول کرتا ہے، نکاح کے بعد مرد جو ذمہ داری قبول کرتا ہے وہ بیوی کا نان نفقہ ہے، کھانا پینا، جیب خرچ، اس کا علاج، یہ ذمہ داری مرد نے قبول کی۔ اسی طرح اس کا لباس و پوشاک، یہ ذمہ داری مرد نے قبول کی، اور اسی طرح اس کی رہائش، جسے عربی میں سکنا کہا جاتا ہے، یہ ذمہ داریاں ایک مرد نکاح کے ذریعے قبول کرتا ہے کہ اس عورت کا کھانا پینا، رہنا سہنا، اوڑھنا بچھونا، علاج معالجہ، یہ اب میری ذمہ داری ہے۔ مہر ادا کیا، اب مہر بھی عورت کا ایک ایسا حق ہے، بیوی کا ایک حق ہے جسے ضائع کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں مہر کا حق ضائع کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ مہر اتنا معمولی مقرر کر دیا جاتا ہے کہ جسے ہم عورت کی توہین سمجھتے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں آج بھی 5,000 مہر، 10,000 مہر، حالانکہ اگر آپ ایک بکری لینے جائیں تو وہ بھی 15, 20, 25, 30 ہزار روپے کی ایک بکری آتی ہے، لیکن ایک عزت دار خاتون کو اپنی بیوی بنا کے عزت کے ساتھ گھر لا رہا ہے، اور شریعت نے جو اس کا اعزازیہ مقرر کیا ہے، یہ مہر قیمت نہیں ہوتی، مہر ایک اعزازیہ ہے، ایک تحفہ ہے جو خامن پہلی مرتبہ اپنی بیوی کو پیش کرتا ہے۔ اب 5,000، 10,000، 15,000 تو کوئی اعزازیہ نہیں ہے آج کل کے زمانے میں۔ پہلی غلطی تو یہ ہوتی ہے، یہ انتہائی نامناسب حرکت ہے کہ شادی کے اوپر تو 20، 25، 30 لاکھ لگا دیا، جب جہیز وصول کرنے کی باری آئی تو آگے ہیں وصول کرنے میں، لیکن جب مہر دینے کا موقع آیا تو 10,000 مہر، جہیز لاکھوں میں وصول کیا اور مہر 10,000، 5,000، اس سے زیادہ ذلت کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا طریقہ حق تلفی کا یہ ہوتا ہے کہ جی مہر تو مقرر ہو گیا جتنا بھی مقرر ہوا، لیکن نیت یہی ہے کہ دینا نہیں ہے، لہٰذا پہلی ہی رات بیوی سے جا کر جو باتیں کرنا سکھائی جاتی ہیں ان میں ایک بات یہ سکھا دی جاتی ہے کہ مہر معاف کروا لینا۔ اب تو خیر یہ رواج کم ہو رہا ہے، لیکن کسی زمانے میں باقاعدہ سکھایا جاتا تھا کہ جی اپنی بیوی سے اپنا مہر معاف کروا لینا، کہ کام ہی ختم ہو گیا، مہر معاف کروا لیا۔ یہ بھی ناجائز ہے۔ جو اعزازیہ، جو تحفہ طے ہو جائے، یہ تو بیوی کا پہلا حق ہے، جب پہلا ہی حق ادا نہیں کر رہا تو آگے اس کے حقوق کیسے ادا کرے گا؟ اور جب پہلے ہی موقع پر اس سے معافیاں مانگ رہا ہے تو ظاہر ہے ساری زندگی پھر معافیاں ہی مانگتا رہے گا۔ تو مہر اس کا حق ہے، اس کے لیے مناسب رہائش کا انتظام کرنا اس کا حق ہے۔ اب ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے کمرے اور ایسے کمرے کہ جن میں ہوا کے گزرنے کا کوئی رستہ بھی نہیں ہے،
یہاں لا کر رکھ دیا. یعنی آج کل جو کبوتروں کے بنائے جاتے ہیں گھر کھڈے، وہ اور جس کمرے میں بیویوں کو لا کے رکھا جاتا ہے ان کے سائز میں 19 پیس کا ہی فرق ہوتا ہے. یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے. اس کی وجہ سے خواتین بیمار ہو رہی ہیں، خواتین نفسیاتی مسائل کا شکار ہو رہی ہیں، جسمانی مسائل کا شکار ہو رہی ہیں، اور یہ ظلم اس عورت کے اوپر کرنے والا خود اس کا مرد ہے. پھر مرد حضرات لے کے پھرتے ہیں کہ جی بیوی کو دورے پڑتے ہیں، دورے پڑتے ہیں، کوئی تعویذ دے دیں. اچھا آپ کا گھر کتنا ہے؟ اتنا ہے. کمرہ کتنا ہے؟ وہ بالکل اتنا ہے. تو بس جب اتنے سے کمرے میں عورت رہے گی تو اسے دورے نہیں پڑیں گے تو پھر اور کیا ہوگا. تو رہائش کے معاملے میں کم از کم اتنی جگہ اسے فراہم کرنا کہ جہاں وہ سانس لے سکے، جہاں وہ کچھ گھڑی سکون سے اطمینان سے گزار سکے، اتنی رہائش بیوی کو فراہم کرنا یہ خامن کا احسان نہیں ہے، یہ خامن پر فرض ہے. اسے احسان سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے تمہیں گھر بنا کے دیا. یہ احسان نہیں ہے. بیوی کے لیے رہائش کا مناسب انتظام کرنا یہ تو خامن پر فرض ہے. بیوی کے لیے کھانے پینے کا مناسب انتظام کرنا یہ خامن پر فرض ہے. بیوی کا اچھا علاج معالجہ کروانا یہ خامن پر فرض ہے. اسے پہننے کے لیے مناسب اوڑھنا بچھونا دینا یہ خامن کے فرائض میں شامل ہے. یہ فرائض میں شامل ہے. یہ سب اس کے حقوق ہیں. آج ہوتا یہ ہے کہ بارات کے بعد عورت کو ایسے لے کے آتے ہیں جیسے قلعہ فتح کر لیا اور مال غنیمت بھی جہیز کی صورت میں آ گیا، اور ایک نوکرانی باندی کنیز لونڈی بھی مال غنیمت میں قیدی بن کے آ گئی. اب وہ جو خادم آئی ہے اس نے اپنے خامن کی بھی خدمت کرنی ہے، اور گھر کے اندر باقی جتنے لوگ ہیں ان سب کی خدمت کرنا بھی اس کے فرائض میں شامل کر دیا گیا. خدمت کرنا چاہے اچھی بات ہے، ساس سسر ہیں، بزرگ ہیں، اس کے خامن کے ماں باپ ہیں، ان کی خدمت کرنی چاہیے، لیکن سارے کے سارے گھر کی خدمت، صفائی ستھرائی، برتن کپڑے، سب سے پہلے اٹھنا، سب سے آخر میں سونا، اور اسے اس کا فرض سمجھنا اور اسے اس کی لازمی ڈیوٹی سمجھنا، اور اگر نہ کرے تو اس کی بے عزتی کرنا، یہ میرے محترم بھائی اور دوستو یہ ظلم ہے، اور یہ ہندوانہ تہذیب کے اثرات ہیں. بیوی نوکرانی نہیں ہے، بیوی جیون ساتھی ہے. یعنی خادم ہونے میں اور پارٹنر ہونے میں فرق ہوتا ہے. ایک ہے آپ کا نوکر اور ایک ہے آپ کا تجارتی شریک، کاروباری شریک، جسے آپ پارٹنر کہتے ہیں. ان دونوں کے ساتھ آپ کا لب و لہجہ، آپ کا انداز گفتگو، آپ کا رویہ، اس میں فرق ہوتا ہے. بیوی حقیقت میں شریک حیات ہے. شریک حیات بھی کہتے ہیں، جیون ساتھی بھی کہتے ہیں، اور عربی میں تو زوج کہتے ہیں. زوج دو ایک جیسی چیزوں کو عربی میں زوج کہا جاتا ہے. جو دو ایک جیسی چیزیں، دو پھول آپ کے سامنے آئے دونوں ایک جیسے ہیں، اسے عربی میں کہتے ہیں زوج. جیسے یہ دو ستون دونوں ایک جیسے ہیں، عربی میں اس کو کہا جائے گا زوج. عربی میں خامن اور بیوی کو زوج کہا جاتا ہے، یعنی دونوں زندگی گزارنے کے معاملے میں، حقوق و فرائض کے معاملے میں ایک جیسے ہیں. تو لہٰذا نہ خامن خادم ہے نہ بیوی خادمہ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے حصے دار ہیں، شریک ہیں خاندان بنانے میں، بچے پیدا کرنے میں، بچوں کی تعلیم و تربیت میں. تو نوکرانی نہ سمجھیں، شریک حیات سمجھیں. اور پھر ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ جیسے ہم بچوں کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں، بیوی کی بھی تعلیم و تربیت ہونی چاہیے. جو دین کی باتیں ہم سیکھتے ہیں وہ بیوی کو بھی سکھانی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو یہ تعلیم دی کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِکْمَةِ،
کہ تمہارے گھروں میں جو کتاب و حکمت کی تعلیم دی جا رہی ہے تم اسے یاد کرو، تم اسے حاصل کرو۔ اور یہی وجہ تھی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابہ کرام میں ایک بہت بڑی عالمہ فاضلہ صحابیہ تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ کسی مسئلے میں الجھ جاتے اور اس کا کوئی حل نہ ملتا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے معلوم کیا کرتے تھے۔ تو تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے، اچھے کام کا حکم دینا، برے کام سے منع کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کی پابندی کرو۔ تو دینی تعلیم و تربیت کرنا بیوی کی، بچوں کی، یہ بھی خامن پر لازم ہے۔ اور اگر کبھی کبھار آدمی گھر کے کاموں میں بیوی بچوں کے ساتھ ہاتھ بٹا دے، کوئی خدمت کر دے، کوئی چھوٹا موٹا کام کر دے تو یہ رن مریدی نہیں ہے۔ آج اسے بڑا عیب سمجھتے ہیں کہ جی فلاں اپنی بیوی کے ساتھ کام کرواتا ہے۔ کوئی چھوٹا موٹا اگر کام کروا دیا جائے تو اس میں کیا بری بات ہے؟ جو گند ڈالتا ہے اسے صفائی بھی کرنی آنی چاہیے، جسے برتن گندے کرنے آتے ہیں اسے برتن دھونے بھی آنے چاہیے۔ اور پوری دنیا کے اندر مرد حضرات کھانے بھی بناتے ہیں، برتن بھی دھوتے ہیں، سڑکوں کی صفائیاں بھی کرتے ہیں، لوگوں کے برتن دھو رہے ہیں، لوگوں کے لیے کھانے بنا رہے ہیں، لوگوں کا گند صاف کر رہے ہیں مرد۔ تو اگر گھر میں بھی چھوٹا موٹا کام وہ کر دے تو اس میں کوئی انسان کے چھوٹے پن کی بات نہیں ہے، یہ تو انسان کی عزت کی بات ہے۔ عزت کی بات اس لیے ہے کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ علیہ السلام گھر کے کاموں میں گھر والوں کا ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔